دائی وہ حیران ہے، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہنے کی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک فضیلت ہے، وہ سوئے بھی ہوں گے تو ان کے لیے نوافل کا، عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہو۔ باقی میں گھر میں سوؤں گا تو سونے کی بات ہے، نفل پڑھوں گا تو نفل لکھے جائیں گے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ایک کمرہ مخصوص کر لیں تو وہ سو بھی جائیں گی تو ان کے لیے نیک عبادت کا اجر لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق دے اور اس کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی، کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر 5 میٹر 4 میٹر 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی کی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے۔ وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے نکلنا موت تھی۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کارڈ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک موت کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کہنے لگے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے،
یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے۔ یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا؟ یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے کا موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں۔ میری عزت کی قسم موسیٰ، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔